بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی مجلس محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہے۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ایمان کی روح ہے، محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دلوں کو زندہ کرتی ہے، محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بندے کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ آج ہمیں خوبصورت درود کے ان الفاظ پر غور کریں۔ وہ درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا محمد یا ملیح الکونین وعلی آلہ مثل ذالک۔ کوئی عاشق یہ الفاظ پڑھتا ہے تو اس کے دل میں ایک عجیب کیفیت پیدا ہوتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یا ملیح الکونین کا مطلب کیا ہے، اور درود پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ کیا عطا فرماتا ہے۔ یہ قرآن اور سنت کی روشنی میں ہم جانتے ہیں۔ قرآن کا عظیم اعلان ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سوچنے کی بات یہ کہ کائنات میں شاید ہی کوئی عبادت ایسی ہو جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ پہلے اپنا عمل بیان فرمائے، پھر فرشتوں کا اور پھر اہل ایمان کو حکم دے۔ یہ درود کی عظمت ہے۔ یا ملیح الکونین کا مطلب کیا ہے، اور صاحب قلم یعنی جنہوں نے اس درود پاک کو لکھا اور فرمایا کہ یہ اتنا مجرب ہے کہ اگر کوئی شخص اس کو پڑھے اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو اس درود پاک کے وسیلے سے، تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام تر دعاؤں کو موجود میں عطا فرماتا ہے۔ ملیح عربی زبان کا نہایت خوبصورت لفظ ہے۔ اس کا مطلب انتہائی حسین، دلکش، خوبصورت اور ہر دل عزیز، اور الکونین سے مراد دونوں جہان ہیں، یعنی اے دونوں جہانوں کے سب سے حسین اور محبوب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ الفاظ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، تعظیم اور ادب کا اظہار ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجنے کا اصل حکم ہمیں قرآن سے ثابت ہے، اور اہل علم نے اسے جائز صیغوں کی اجازت دی جس میں کوئی خلاف شرع بات نہ ہو، اگرچہ وہ صیغہ آپ کی صفات سے متعلق ہو، اگرچہ وہ صیغہ آپ کے وصف سے متعلق ہو، اگرچہ وہ صیغہ آپ کی خوبصورتی سے متعلق ہو، تو ہم درود پاک میں ان الفاظ مبارکہ کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں محبت کے ساتھ ساتھ علمی دیانت بھی اختیار کرنی چاہیے۔ درود پاک کی بے شمار فضیلتیں۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 408 میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارکہ ہے، من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ذرا تصور کیجیے، آپ نے صرف ایک مرتبہ درود پڑھا اور اللہ رب العزت نے آپ پر 10 رحمتیں نازل فرمائی۔ دوسری روایت میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارکہ ہے، ان اولی الناس فی یوم القیامۃ اکثرہم علی الصلاۃ۔ جامع ترمذی 484 یعنی 484 حدیث کا نمبر ہے، اور اس کا ترجمہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجنے والا ہو۔ کیا ہم نہیں چاہتے کہ قیامت کے دن ہم اور آپ سب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہوں؟ تو پھر اپنی زبان کو درود سے تر رکھیے، اپنی زبانوں پر آراستہ کیجیے درود پاک۔ تیسری فضیلت جامع ترمذی کی حدیث نمبر 3546 میں آیا ہے، بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ درود پاک ہم ہر دن ہر نماز میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن خاص جمعے کے دن کیوں اس بات پر زور دیا گیا کہ اکثر علی عن الصلاۃ یوم الجمعہ فإن صلاتکم معروضۃ علی۔ یہ سنن ابی داؤد کی 1047 حدیث ہے، جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔
یہ دیکھیں کتنی بڑی فضیلت ہے جو امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے۔ ہم درود پاک پڑھتے ہیں گن کر تسبیحوں پر، لیکن میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت، آپ کی محبت ہم پر بے شمار برستی ہے۔ اور یہ کم خوش نصیبی ہے کہ انسان پڑھے درود چاہے وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں ہو، اور آپ ذرا تصور کیجئے کہ آپ کے نام کے ساتھ، تعداد کے ساتھ، آپ کا نام، آپ کے والد کا، آپ کے جد امجد کا، حسب نسب کے ساتھ وہ نام بارگاہ رسالت میں جائے اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش کیا جائے۔ یہ سوچنے کا مقام ہے، اور یہ محبت ہے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ آپ اپنے امتی کا حال اس طرح دیکھتے ہیں جیسے آپ اپنی ہتھیلی کو دیکھتے ہیں، لیکن پھر بھی محبت دیکھیے کہ ہمارے درود پہنچائے جاتے ہیں بارگاہ رسالت تک۔ بڑی محبت کی بات ہے۔ اور پھر محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی علامت کیا ہے؟ صرف زبان سے محبت کا دعویٰ کافی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ لہٰذا درود کے ساتھ ساتھ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل بھی ضروری ہے۔ اور پھر ہمیں درود پاک کو اتنا کثرت سے پڑھنا چاہیے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، اور خاص طور پر یہ درود پاک جمعے کے دن عصر کی نماز پڑھ کر اور مغرب کی اذان سے پہلے آپ نے یہ دعا مانگنی ہے، لیکن عصر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ جائے نماز پر بیٹھیے اور اس کے بعد اس درود پاک کو کثرت سے پڑھیے اپنی مراد کے لیے، اور جب مغرب کی اذان قریب ہو تو دعا مانگیے، ہاتھ اٹھائیے دعا کی۔ میرا یقین کامل ہے، حسن ظن ہے، اور اس درود پاک کے فضائل ہیں۔ ان کلمات کے صدقے اللہ تعالیٰ سب کی ہر مشکل پریشانی کو دور فرمائے۔ ایک بار پھر میں اس درود پاک کو پڑھنا چاہوں گی آپ لوگوں کے سامنے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا محمد یا ملیح الکونین وعلی آلہ مثل ذالک، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔